إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام وقال عليه الصلاة والسلام الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة وقال عليه الصلاة والسلام يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگوں دوستوں عزیز سامعین کرام حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ بے شمار اور دیگر مخلوقات بھی اللہ نے پیدا فرمائے جیسا کہ مشہور ہے 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں زمانہ دن و رات کا وقت یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار دن و رات کو بدلنے والے ہم ہیں دن و رات میں تبدیلی لانے والے ہم ہیں دن اور رات میں چینجز جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ اصل اس کے پیچھے ہم ہیں کیا تبدیلی تمہیں نظر آتی ہے کبھی دیکھو دن لمبا ہوتا ہے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جیسے گرمیوں کے ایام اور دن ہوتے ہیں گرمیوں کی راتیں ہوتی ہیں اور کبھی تم دیکھتے ہو کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹا ہو جاتا ہے جو چیز پہلے چھوٹی تھی اس کو ہم نے لمبا کر دیا
اس کو طویل کر دیا، بڑی کر دیا، اور جو چیز پہلے موسم میں بڑی تھی اس کو ہم نے چھوٹا کر دیا. تو یہ چونکہ ہماری مخلوق ہے اور ہمارے علاوہ ساری مخلوق میں تبدیلی آتی ہے. ہر مخلوق ہمارے علاوہ وہ ہر مخلوق ہماری محتاج ہے. ہر مخلوق ہمارے علاوہ ہم بے نیاز ہیں، چاہے انسانی مخلوق ہو اور جانوروں کی مخلوق ہو، نباتات کی مخلوق ہو، جمادات کی مخلوق ہو، بے جان چیزوں کی مخلوق ہو، جاندار چیزوں کی مخلوق ہو. ہر چیز میں تبدیلی، تغیر، رد و بدل یہ ہمارے قبضے قدرت میں. اسی لیے ایک حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسب بنو آدم الدہر. انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، انسان وقت کو برا بھلا کہتا ہے، کیسا وقت آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا. زمانہ وہی ہے، وقت وہی ہے. کیوں؟ زمانہ بنانے والے نے ایک ہی زمانہ بنایا، وقت بنانے والے نے ایک ہی وقت بنایا، دن بنانے والے نے ایک ہی دن بنایا، رات بنانے والے نے ایک ہی رات بنائی. انسان بدل رہا ہے. جو انسان آج سے 60 سال پہلے تھا 70-80 سال بعد نہیں ہے. 70-80 سال بعد جو ہے وہ اور چند سالوں بعد نہیں رہے گا. لوگ بدل رہے ہیں، زمانہ کبھی نہیں بدلتا. زمانے کو برا بھلا کہتا ہے انسان اور آدم کی اولاد. ارے اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، زمانہ میں خود ہوں. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں. بِيَدِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے، میرے ہاتھ میں دن و رات کا نظام کوئی بدلتا نہیں. میرے ارادہ، میری مشیت، میری منشا، میری چاہت کے بغیر ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. قرآن کہتا ہے پتا ہلتا نہیں، پتا گرنے سے پہلے جو حرکت کھاتا ہے درخت سے، اس کے لیے بھی اللہ کا علم، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ضروری ہے. کوئی چیز اللہ کے علم کے بغیر کائنات میں چھوٹی چیز رد و بدل، تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں. تو دن و رات کا نظام وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک نہیں بے شمار جگہوں پر، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دن و رات کے نظام کو، یہ دنوں کے نظام کو بدلتے رہتے ہیں. جیسے انسان کی طبیعت الگ الگ ہے، انسان کی طبیعت ایک نہیں رہتی. بچپن ہے اس کی طبیعت الگ تھی، طبیعت کا تقاضا الگ تھا. بچپن کا زمانہ گزرتا ہے، جوانی آ رہی ہے، طبیعت کے مزاج میں تبدیلی آئی، اس کے تقاضے بدل گئے. جوانی گزری، ادھیڑ پن آ گیا، طبیعت بدل گئی، طبیعت کا تقاضا، طبیعت اس کا اور چاہنے لگی. ادھیڑ پن کا زمانہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، اب طبیعت میں تبدیلی آ گئی اور اس کے تقاضے بھی بدل گئے. جیسے انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج میں، انسان کے فطرت میں، انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طبیعت کو رکھا، الگ الگ مزاج رکھے. کیوں؟ حضرات علماء محققین فرماتے ہیں اگر ایک ہی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بچپن سے 55 تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ایک ہی مزاج، ایک ہی طبیعت ہوتی، انسان اکتا جاتا. انسان خود اپنے آپ سے اکتا جاتا، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا، اپنی طبیعت سے بوریت محسوس کرتا، اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے مزاج سے، اپنے نیچر سے انسان کو بور ہونا شروع ہو جاتا. راحتیں آتی ہیں، طبیعت الگ ہے، خوشی میں اس کی طبیعت الگ ہے، غم میں طبیعت الگ ہے، فقیری میں طبیعت الگ ہے، امیری میں طبیعت الگ ہے، تنہائی میں طبیعت الگ ہے، لوگوں کے سامنے طبیعت الگ ہے.
یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کے اندر رکھا تاکہ وہ اپنی مقدر زندگی جتنی اس کے حق میں طے ہے وہ خوشی سے، سکون سے، امن سے، راحت سے گزارے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں اور اللہ تعالیٰ نے زمانے میں 4 طرح کے موسم رکھے۔ موسم گرما، گرمی کا موسم، موسم سرما، سردی کا موسم، اور اسی طرح موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم، موسم بہار جہاں ہر طرف ہریالی 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 ہر طرف، جس میں درختوں کو، جس میں زمین میں پیداوار کو ہر طرف ہریالی میسر ہوتی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے اسی طرح ان ہر ایک موسم کے الگ الگ فائدے۔ انسان محض یوں کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بڑا جلد باز ہے، خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بہت ہی کمزور ہے، ہم نے کمزور پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی دعوے کرے، چاہے کچھ بھی سینہ تان کر فخر سے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہے مجھے گرمی برداشت ہوتی ہے، ٹھنڈ برداشت نہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے ٹھنڈ برداشت ہے، گرمی برداشت نہیں۔ ارے تجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، تیری طبیعت میں کمزوری، ناتوانی، ضعف ہم نے رکھا ہے۔ یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، جسے ہم کہتے ہیں یہ تو بس منہ کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، دن و رات کیسا بھی ہو، انسان کو زمانے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو کہے، انسان اپنے گریبان میں جھانکے، انسان خود کو ٹٹولے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور یہ سوچے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو چیز، جو دن چھوٹا تھا اللہ نے اس کو کیسے لمبا کر دیا، بڑا کر دیا۔ جو رات چھوٹی تھی اللہ نے اس کو کیسے بڑا کر دیا۔ الگ الگ موسم میں زمانہ الگ الگ انسان کو سبق دینا چاہتا ہے، نصیحت دینا چاہتا ہے، عبرت دینا چاہتا ہے۔ سردی کے موسم کے سبق، نصیحتیں الگ، گرمی کے موسم کے سبق، نصیحتیں الگ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ موسم سرما، جو موسم اب ہمارے یہاں کئی علاقوں میں شروع ہو چکا ہے، ہمارے یہاں تو پھر بھی الحمدللہ کئی جگہ اور زیادہ سختی کے ساتھ، کئی جگہ اور زیادہ تیزی سے سردی چل رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے خصوصاً یہ موسم، موسم سرما، سردی کا موسم، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے غنیمت بھی ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے نصیحت، کیسے غنیمت۔ یہ موسم ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، یہ موسم ہمارے لیے غنیمت بھی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، ربی اکل بعضی بعضا، اللہ میں بہت پک گئی، مجھے اتنا پکایا جا رہا ہے، اتنا پکایا جا رہا ہے، میرے اندر جو آگ ہے اتنا پکایا جا رہا ہے، میں بہت پک گئی ہوں، مجھے سانس لینے کی اجازت دے، فأذن لی اتنفس، مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأذن لها، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی، بتنفسین، 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے جب شکایت کی اے اللہ میں بہت پک گئی ہوں، میری آگ کو بہت بھڑکا دیا گیا، اتنا بھڑکایا گیا، وہ آگ لال جو تھی پکتے 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 اس میں اتنی تیزی آ گئی، شدت آ گئی کہ اب وہ کالی ہونا شروع ہو گئی، کالی ہو کر پھر اس میں اتنی تیزی آ گئی اب وہ سفید ہو گئی ہے، اس کا رنگ ہی بدل جا رہا، اتنا پکایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے شکایت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس تو اندر لے، ایک سانس تو باہر چھوڑ۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں، آدمی سانس لیتا ہے ایک اندر ایک باہر،
جہنم کو اجازت دی گئی صرف 2 سانس لینا ہے، ایک اندر تو سانس کھینچے گی اور ایک سانس تو باہر چھوڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف او کما قال، ایک سانس وہ پہلے موسم سرما میں لیتی ہے، سردی کے موسم، سانس وہ اپنے اندر لے رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد ما تجدون من الصیف من زمہریر جہنم، جو تمہیں سردی، بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے، مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے، کئی جگہ آمنے سامنے کے لوگ نظر نہیں آتے، راستے دھندلے ہو جاتے ہیں، یہ سردی کی تیزی، برف باری ہوتی ہے، سورج کب نکل رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، کب طلوع ہو رہا ہے، وقت کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، آدمی کی طبیعت میں بس آرام ہی آرام اس کی طبیعت چاہتی ہے، آدمی لحاف اور بستر کو چھوڑ کر باہر آنا پسند نہیں کرتا، آدمی کام و کاج کے لیے نکلنے کو گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ یہ ساری تیزی سردی کی شدت کی وجہ سے جو آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے اس علاقے کی وجہ سے ہے جس علاقے کو جہنم کے زمہریر کہا جاتا ہے۔ زمہریر نام میں ہی ایک دہشت، نام ہی بڑا سخت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس علاقے سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد ما تجدون من الحر، اور ایک سختی جو تم گرمی میں محسوس کرتے ہو، جہنم تب ایک سانس چھوڑ رہی ہے باہر، اپنے اندر جو سانس سردی میں اس نے لی تھی، اس کو جب وہ ایک سانس چھوڑتی ہے، وہ تیزی تمہیں محسوس ہوتی ہے کہ تمہارے لیے کوئی ہوا، تمہارے لیے کوئی اے سی، تمہارے لیے کوئی فضا، موسم جو انگڑائی لے چکا ہے، ایک موسم سے دوسرا موسم بدل چکا ہے، گویا کہ ایک موسم جا کر دوسرے موسم نے انگڑائی لی، وہ موسم کے احوال اس موسم میں نہیں ہے، اس موسم کے دن اس موسم میں نہیں ہے، وہ موسم کی راتیں یہ موسم کی راتیں الگ الگ ہیں۔ اس کے باوجود تمہاری طبیعت جو مچلتی ہے گرمی کی تپش کی وجہ سے، وہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز کی ایک وجہ ظاہری ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ وجہ بتا دی جو پوشیدہ ہے، جو کوئی ویدر بتانے والے، کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سردی کی شدت اس وجہ سے کہ جہنم کا وہ علاقہ جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے، زمہریر، اس کی اپنے اندر سانس لینے کی وجہ سے تمہیں یہ تیزی محسوس ہوتی۔ آپ نے اس کا حل بھی بتایا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے وہ یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، کرنے کے کام یہ ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، ہمارے پاس بہت کچھ ہم بکتے ہیں، الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ان الفاظ کو بھی تولا جائے گا۔ باری تعالیٰ کے ہاں ایسا میزان، ایسا ترازو ہے جہاں پر بندے کے ایک ایک قول، ایک ایک بات چیت، اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک سوچ، اس کی ایک ایک حرکت، ساری چیزوں کو رکھ کر تولا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے نگران متعین کر دیا، جو کچھ بولتا ہے اس کو نوٹ کرو، کرامن کاتبین اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اچھائی والا فرشتہ لگا ہوا ہے، برائی والا فرشتہ اس کی برائی کو نوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے کرنے کے کام، ہر موسم، زندگی کے ہر مرحلے، ہر موڑ، دن و رات کی ہر تبدیلی، ہر چینجز کے وقت شریعت نے ہمیں رہبری کی۔ بیکار کے تبصرے، بیکار کے تذکرے، اس کے علاوہ یہ کام، ان کو چھوڑ کر یہ کرو۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ کتنی مختصر دعا، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، کلمہ طیبہ کا ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ،
اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں بندہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں جہنم کے اس علاقے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جسے زمہریر کہا جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، سردی کے ایام میں اللہ تعالیٰ اس علاقے کو گواہ بناتے ہیں، جہنم کے اس حصے کو، زمہریر کو، اے زمہریر تو گواہ رہنا، میرے بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اسے تجھ سے نجات ضرور دوں گا، میں اس کو تیرے اس علاقے زمہریر سے ضرور بچاؤں گا. لا الہ الا اللہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. اب اس موسم میں کرنے کے کام 4 کام مختصر. پہلا کام، چونکہ یہ موسم جس میں دن بہت بڑے ہو جاتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، موسم سرما میں، سردی میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما. یہ موسم سرما، سردی کا موسم مومن کے لیے اصل میں بہار کا موسم، بہار کا موسم جس موسم کو خوشگوار موسم کہا جاتا ہے. ہم جس میں کہتے ہیں بھئی بارش بھی وقت پر ہو رہی ہے، دھوپ بھی وقت پر آ رہی ہے، ہوا بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے. اس موسم میں نہ کوئی بیماری کی وبا چل رہی ہے. جس موسم کو خوشگوار موسم کہا جاتا ہے، مومن کے لیے ایسا خوشگوار موسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سردی کا موسم. کیوں؟ آپ نے وجہ بھی بتائی، اس کے دن بڑے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کی راتیں بہت، اس کے دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کی راتیں بڑی ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رونے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد یا 2 رکعت نفل نماز جو انہیں توفیق ہو گئی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، وہ 2 رکعت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں. ان کے لیے اتنی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں کہ سونے والے سو سو کر تھک جاتے ہیں، آنکھیں بار بار کھلنے لگتی ہیں، اتنی لمبی ہم نے راتوں کو بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء. ٹھنڈی ٹھنڈی مال غنیمت، بہترین مفت کی غنیمت وہ اس موسم میں، سردی کے موسم میں روزے رکھنا. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ غنیمت جو جنگوں میں کفار سے جنگ کے بعد، جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، جو مال ملتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 80 پر 3 جنگیں ہوئی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود شریک تھے، یا تو آپ نے صحابہ کے لشکر کو بھیجا کفار سے لڑنے کے لیے. اس میں کئی جنگیں ایسی ہیں لڑے بغیر دشمن بھاگ گئے، علاقے خالی کر دیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں پر بٹھا دیا، جس کی وجہ سے لڑنے آئے تھے لڑے بغیر، سامان، ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. مسلمانوں کو وہ غنیمت مفت میں مل گئی لڑے بغیر. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح مفت کی غنیمت اس کو مل رہی ہے اس موسم میں. دن چھوٹے ہو گئے، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ سکتے ہیں. یہاں پر رک کر جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. غنیمت کا تذکرہ آیا، جنگ کا تذکرہ آیا، جہاد کا تذکرہ آیا. ہمارے بڑے، ہمارے اکابر انہوں نے کچھ کہا، اب گودی میڈیا نے اور اسی طرح ظالم دشمنوں نے اس کا بوال بنا دیا. انہوں نے ایسا لفظ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جب ظلم ہوگا تب جنگ اور جہاد ہوگی. جب ظلم ہوگا تب جنگ و جہاد ہوگی. اور ہمارے کم عقل مسلمان، کم فہم مسلمان جو ان کو میڈیا سکھاتی ہے، جو وہ سیکھتے ہیں، جو انہیں نظر آتا ہے وہاں سے لیتے ہیں، علماء سے نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، منبر و محراب سے نہیں. ان کا معلم میڈیا ہے.
الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں سے سیکھتے ہیں. وہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں حضرت کو کیا ضرورت تھی ایسی بات بولنے کی، کانٹروورسی پیدا کرنے کی، ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی. آپ کو کیا ضرورت ہے منہ کھولنے کی؟ میڈیا نے اس لفظ کو گالی بنا دیا. اللہ کے راستے میں لڑنے کو، جنگ کو، جہاد کو انہوں نے گالی بنا دیا ہے. ایک ایسا بنا دیا مسلمان، اس کے ذہن میں ایسا بٹھا دیا گیا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. کبھی دشمن سے لڑنے کے لیے جہاد کی کبھی تمنا مت کرنا. اسلام کی تعلیمات ہیں. کبھی تمنا مت کرنا دشمن سے لڑنے کے لیے، میدان میں اترنے کے لیے. حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا کبھی ایسی تمنا مت رکھنا. اللہ سے عافیت مانگو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت سید مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کو حضرت علی میاں ندوی سے یاد کیا جاتا ہے. آپ نے بہترین مثال دی. دشمن اس لفظ کو، اسلام کے اس فریضے کو بگاڑ کر امت کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج سے 50 سال تقریباً پہلے انہوں نے سمجھایا دیکھو یہ عمل اسلام کا ایسا ہے جیسے ہمارے زمانے میں فائر بریگیڈ گاڑی جو ہوتی ہے، آگ جہاں لگ جاتی ہے اس کو بجھانے والی گاڑی جو ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ جیسے ہی اس کو اطلاع ملی فلاں جگہ فلاں علاقے میں آگ لگ گئی، لوکیشن پر اس جگہ پر تیزی سے پہنچنا. اس کے لیے اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ تیزی سے پہنچتے ہوئے راستے میں ایک آدھ ایکسیڈنٹ اس کے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے جو کام تھا بہت بڑا، آگ کو بجھانا، اگر وہ ایک دو کو یہاں نہیں مار کر جاتی گاڑی، کیا پتا اس آگ میں کتنے لوگ مر جاتے. بالکل اسی طرح حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ غزوہ، یہ بھی اسی طرح ہے. مسلمانوں کو اطلاع ہوتی تھی کہ بھئی فلاں علاقے میں لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دیا گیا ہے، آزادی کے ساتھ جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے اور انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. بچیوں، عورتوں، بوڑھوں، کمزوروں پر بھی ظلم ہو رہا ہے. کسی کو آسانی سے خوشحالی کی زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی ہے. مسلمان اس علاقے میں پہنچتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، کہتے دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانیت کی تعلیم ہے، جس میں حقوق کی تعلیم ہے، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، سارے حقوق ہیں. تم اس مذہب کو مان لو، تمہیں حقوق دلانے کا کام ہم کریں گے. وہ نہیں مانتے، ان کے لیے ایک دوسرا آفر، دوسری پیشکش ہوتی. ٹھیک ہے ہم یہاں پر ان لوگوں سے بات کریں گے، تم یہ وعدہ کرنا کہ تم چاہے اسلام مت لاؤ، زبردستی نہیں ہے، ہم تھوپیں گے نہیں جیسے یہ لوگ تھوپتے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، فلاں فلاں نعرے لگاؤ. اسلام زبردستی ہم تمہارے گلے میں نہیں ڈالیں گے، زبردستی کلمہ تم کو نہیں پڑھائیں گے. تم نہیں لاتے اسلام کوئی بات نہیں، ہم ان سے بات کر کے تمہارے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے، لیکن تم ہمارے ماتحت رہو گے، کبھی ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، کبھی ہمارے خلاف نہیں جاؤ گے. اس کو کہا جاتا تھا جزیہ اور ٹیکس دے کر رہنا. اسلام قبول کرو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تم ہمارے معاون بنو، ہمارے مددگار بنو، ہمارے خلاف سامنے مت کھڑے ہو. یہ بھی نہیں مانتے. آخری نمبر پر لڑنے کا، غزوے کا حکم ہوتا تھا اور وہ بھی باقاعدہ پابندیوں سے. مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہے، مقصد اس ظلم کو ختم کرنا ہے، مقصد اس فتنہ فساد کو ختم کرنا ہے، مقصد سکون اور انسانیت کو قائم کرنا ہے. اسی لیے بوڑھوں کو نہیں مارو گے وہاں پر، اسی لیے ان کے جو اس مذہب کے بڑے پادری ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کو نہیں مارو گے، بچوں کو نہیں مارو گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، اپاہجوں کو نہیں مارو گے. باقاعدہ اس کے شرائط، اس کا طریقہ، اور ہمیں ہمارے اکابر علماء نے اس کا نمونہ بتایا. کئی ایسے علاقے جو
مسلمانوں نے فتح کر لیے. بعد میں ہمارے علماء کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس علاقے کو اسلامی اصول کے خلاف فتح کیا ہے، اسلامی اصول کے خلاف حاصل کیا ہے. فوراً خط لکھا کہ تم نے جاتے ہی فوراً ان پر حملہ کر دیا، یہ غلط ہے. تمہیں پہلے اسلام کو پیش کرنا چاہیے تھا، پہلے ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی، پہلے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تھا. فوراً علاقے کے علاقے خالی ہو گئے. جو علاقے پر مسلمان غالب ہو گئے تھے ان علاقوں کو صرف ایک خط ہمارے اسلامی تعلیمات اور اکابر کی رہبری کی وجہ سے ان علاقوں کو چھوڑ کر علاقے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. ان کے اس تعلق کو، اس رویے کو دیکھ کر سارے علاقے کے علاقے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. ہمیں خود معلوم نہیں ہے، اس کو گالی بنا دیا، ایک ایسا لفظ اور ایک ایسی اصطلاح، ایک ایسا سینٹنس بنا دیا، بولنے والا بھی ڈرتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، سننے والا بھی جھجک محسوس کرتا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، موسم سردی میں روزے رکھنا ٹھنڈا ٹھنڈا مال غنیمت، یعنی ایسی جنگ ہے جو لڑے بغیر جب آدمی کو مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، محنت و مجاہدہ کیے بغیر جنگ کے بعد ملنے والا مال، ایسا ثواب گویا کہ اسے سردی کے موسم میں وہ جب روزے رکھتا ہے، دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ مشقت نہیں ہوتی، زیادہ پیاس نہیں ہوتی، بھوک وغیرہ کا تقاضا نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے فرمایا ہمارے معاشرے میں خصوصاً مرد احباب میں روزے کا رواج ہی نہیں ہے. ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ گھروں کی وہ اس سلسلے میں بہت پابند، اپنی قضا روزوں کو رکھتی ہیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ رکھ لی وہ ہماری جانب سے کافی ہو گیا. یہ فرض کفایہ نہیں ہے. ہمارے رمضان کے فرض روزوں میں کمی آتی ہے، ان نوافل کے ذریعے اللہ اس کمی کی بھرپائی کریں گے. پیر جمعرات کے روزے سے، ماہانہ 3 روزے سے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفل روزے کیسا رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. پوچھا کون سا؟ کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں، کبھی مہینے کے شروع میں رکھ لیا، کبھی مہینے کے آخر میں رکھ لیا، کبھی مہینے کے درمیان میں رکھ لیا، کبھی پیر جمعرات کا رکھ لیا، کبھی 13، 14، 15 جسے ہم ایام 20 کے روزے کہتے ہیں وہ رکھ لیا. آپ کا معمول تھا. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا روزہ یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، بدن کی زکوٰۃ روزہ. اللہ تعالیٰ اس سے طاقت عطا کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے میں یہ معین اور مددگار ہوتی ہے. پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام جتنا ہو سکے رات میں توفیق ہو گئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2-4 رکعت ہم نے پڑھ لی، اس کے بہانے سے ہمیں تہجد کی توفیق ہو گئی. ہمارے معاشرے سے یہ عبادت بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، جن کی حکومت ایسی تھی کہ آپ کی حکومت کے تحت، آپ کی حکومت میں بکری بھی اور بھیڑیا بھی دونوں ایک پانی سے، ایک تالاب سے، ایک جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. حضرت کے پاس ایک صاحب نے آ کر شکایت کی میرا فلاں پڑوسی مسلمان ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. عموماً ہوتا ہے لوگوں کو شکایت، کیا بھئی آپ نے سنت نہیں چھوڑی؟ نہیں حضرت ہمارے دھندے میں جھوٹ بولنا پڑتا اس لیے ہم نے نہیں چھوڑی. تو مطلب آپ نے سنت نہیں چھوڑی تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا حلال، ہم نے سنت چھوڑی ہمارے لیے حرام. کیا حضرت داڑھی رکھ لے کو جھوٹ بول رہی؟ کیا ٹوپی پہن کر جھوٹ بول رہی؟ یہ ہماری جو سوچ ہے اسلامی سوچ نہیں ہے. داڑھی والے کے لیے بھی وہی حکم، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کے لیے بھی وہی حکم. ٹوپی والے کے لیے ایک ہی شریعت، ٹوپی جو نہیں پہنتا اس کے لیے بھی ایک ہی شریعت. جھوٹ ہے، زنا ہے، دھوکہ ہے ہر ایک کے لیے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو لے کر آؤ. جب اس کو لے کر آیا اس کا پڑوسی، حضرت نے کہا کل سے تم تہجد کی نماز شروع کر دینا. علماء نے لکھا ہے جیسے ہی اس نے تہجد کی نماز شروع کر دی اس کی چوری بھی چھوٹ گئی، اس کا زنا بھی چھوٹ گیا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے لیے ضروری ہے کہ رات کی نماز کو تم اپناؤ. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے نہیں تمہارے سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں سب کی یہی عادت، سب کا یہی طریقہ، رات میں کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا. بزرگان محترم،
عنوان بہت لمبا ہے، خلاصہ مختصر یہ پہلا کام روزے کا اہتمام ہو، اور دوسرا کام ہم جتنی توفیق ہو راتوں میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، اور تیسرا کام اس موسم میں جو فضیلت والا کام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ناپسند ہوتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مکمل وضو کرنا۔ اس موسم میں ٹھنڈ میں ہمیں اپنے اعضاء کو دھونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے، آپ ہمیں پہچان لیں گے قیامت کے دن، آپ کے وہ امتی جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جو جواب آپ نے دیا واقعتاً ایک وقت کا نبی ایسا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین۔ مجھے بتاؤ، یہ ایک آپ نے فرمایا مثال دیتے ہوئے ایک جگہ ہو اور اس جگہ میں پورے کالے گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں میں بھی جو کالے گھوڑے بعض ایسے ہیں، تھوڑے ایسے ہیں جن کے پیشان، جن کے چہرے، جن کے سر، جن کے دونوں پیروں پر تھوڑی 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 سفیدی ہو، کیا وہ بہت سے کالے گھوڑوں میں آسانی سے نہیں پہچانے جاتے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سارے امتی، ساری انسانیت قیامت کے دن ہوگی، میں ان میں میری امتی کو، مجھ پر ایمان لانے والے، میری امت میں پیدا ہونے والے کو اسی طرح پہچان لوں گا جیسے کالے گھوڑوں میں یہ سفید روشنی والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں۔ تم میں سے جس سے جتنا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اپنی اس روشنی کو بڑھاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان لوں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے موسم میں زیادہ سے زیادہ ہر نماز پر وضو، ہر تلاوت پر وضو، اور ہر نفل نماز فرض پر وضو، تاکہ یہ ہمیں ثواب حاصل ہو جائے۔ آخری کام ہمیں جتنا ہو سکے اس موسم میں جو ضرورت کے سامان ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، مجبور ہیں، ان کے لیے سردی کے سامان نہیں ہیں تو انہیں فراہم کرنے کی ہمیں فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سمجھنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔